اے رب، جب میں لوگوں کی روح لوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، میں ہر موت کے لیے الگ الگ سبب بنا دوں گا، کبھی بیماری، کبھی حادثہ، کبھی بڑھاپا۔ لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اجرائیل علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ بارش کی بوندیں پڑتی رہیں، دھوپ اسے سکھاتی رہی، اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخرکار اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس جسم کو جنت میں لے جایا جائے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا جسم اٹھا کر جنت پہنچا دیا، جہاں وہ روح کے بنا لمبے عرصے تک پڑا رہا۔ اسی دوران فرشتے اکثر اس جسم کو دیکھ کر کہتے، یہی ہوگا اللہ کا نمائندہ۔ پم پام تس پام پام کسکا تھی، مگر فرشتوں کا سردار آجاجیل، جو ابھی شیطان نہیں بنا تھا، ہر بار تانے کستا، مذاق اڑاتا۔ کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اللہ نے پھر اپنے چاروں عظیم فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اے فرشتوں، عرش اعظم پر جاؤ اور آدم کی روح لے کر آؤ۔ چاروں فرشتے روانہ ہوئے اور قیمتی جواہرات سے سجے پیالے میں روح لے کر واپس آئے۔ جنت میں نور پھیل گیا، تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، مگر آجاجیل کے دل میں گھمنڈ کی چنگاری سلگنے لگی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، اے آدم، روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے روح آدم کے جسم میں داخل کر دی گئی۔ ان کے انگوں میں جان دوڑ گئی، آنکھیں کھلی، ہاتھ پاؤں ہلے، اور وہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کی پہلی آواز تھی، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین اس کلام سے بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی نعمت ملنے پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالی کے سامنے شکر ادا کیا۔ نماز پوری ہوئی تو فرشتے ایک خوبصورت تخت لے کر آئے، جسے ہیرے، جواہرات اور چمکتے سونے چاندی سے سجایا گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو اس تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ چاروں طرف فرشتے ادب، عزت اور محبت سے جھکے کھڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی لاکھوں کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ہر طرف نور کا سمندر پھیل گیا۔